السلام علیکم میرے عزیز و قریب، شاہد ٹیکو چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام خیریت سے ہوں گے اور بہت ساری دعائیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، موذی امراض سے بچائے رکھے۔ آج ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ہمیشہ کی طرح ایک اچھی بات لے کر۔ تو آج جس ٹاپک پہ میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا حساس ٹاپک ہے، بڑے ہی عجیب انداز سے اس کو ہمارے زمانے نے رنگ دیا ہوا ہے، جو رنگ بنتا نہیں تھا ہم نے وہ بھی دے دیا ہے۔ اچھا، تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ تو ہے کچھ اس طرح سے کہ ایک والدہ گلہ کرتی ہے کسی بڑے بزرگ کے پاس جا کے کہ میرے بچے پر اس کی بیوی نے جادو کر دیا۔ اچھا، وہ اب جادو کے پس منظر کون کون سی چیزیں وہ بزرگ اس کو کھول کے بتاتا ہے، وہی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہی کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور وہ کہانی ایک وہ بات ہمیں سکھاتی ہے، ایک وہ پیغام ہمیں دیتی ہے کہ شاید آج تک میں نے تو آج تک ایسا پیغام کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں سنا۔ تو آج ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس میرے توسط سے وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پیغام میں آپ تک ایک اچھے احسن انداز میں آپ تک پہنچا دوں۔ وہ پیغام آپ میرا پیغام اپنے پاس امانت کے طور پر رکھیے گا۔ وہ ایک میں یہاں سے شروع کروں گا اپنا عنوان کہ ایک جو بچی، اس کی خواہشات بہت ساری ہوتی ہیں۔ ایک امیر کی بچی ہوتی ہے، ایک غریب کی بچی ہوتی ہے۔ تو خواہشوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ غریب کی بچی کا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس اچھے کپڑے ہوں، اور امیر کی بچی کا بھی دل کرتا ہے کہ میں جس جگہ پہ کھڑی ہوں اس سے بھی زیادہ میری خواہشات اور پوری ہوں۔ اچھا، تو بات یہاں تک نہیں رکتی، پھر آگے بڑھتی ہے بات۔ امیر کی بچی تو اپنی خواہشیں پوری کر لیتی ہے اپنی باپ کی دولت سے، بھائی کی دولت سے، یا جیسے بھی اس کو اس کے سارے معاملات اس کو مل جاتے ہیں، لیکن وہی پھر مزدور کی بچی، غریب کی بچی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے۔ اب میں بات کرنا اسی پہ ہی، اسی ٹاپک کی طرف میں اپنا ٹاپک کی تمہید بنا رہا ہوں، تو جناب جڑے رہیں آخر تک، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، سکپ کر کے نہ دیکھیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا جناب کہ آج بڑا خاص ٹاپک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ ایک والدہ اپنے بچے کا گلہ لے کے جاتی ہے، تو وہ گلہ کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے پر اس کی بیوی نے کالا جادو کر دیا۔ تو وہ بزرگ بڑا حیران پریشان ہوتا ہے، وہ جواب دینے والا، وہ صاحب علم بڑا ہی حیران ہوتا ہے۔ وہ جلال میں آتا اور آ کے کہتا ہے، ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے بچے کے کمرے میں جس بیڈ پہ وہ سوتا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ ماں ششدر ہو کے کہتی ہے کہ اس کے سسرال نے دیا، اس کے سسر نے دی ہے۔ جو اس کمرے میں سیف الماری پڑی ہے وہ کس نے دی ہے؟ وہ پھر کہتی ہے کہ جی اس کے سسرالیوں نے دی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اس کمرے میں جو صوفہ پڑا ہے وہ کس نے دیا؟ اس کہتے ہیں اس کے سسرالیوں میں۔ جہاں پہ وہ کھڑا ہو کے ڈریسنگ کرتا ہے، اپنے بالوں میں کنگھی کرتا ہے، تو وہ کنگھی کس نے دی ہے؟ ڈریسر کس نے دیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کے سسرالیوں نے دی ہے۔ والدہ کی یہ ساری باتیں اس سے پوچھتا ہے، پھر آخر میں وہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ اس کے سسرالیوں نے اس کو سونے کے لیے بیڈ دیا، ڈریسنگ ٹیبل دیا، کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل دیا، پینے کے لیے حتیٰ کہ ایک گلاس، ایک پلیٹ، ایک چمچ بھی انہوں نے دیا، جو آپ کے گھر میں برتن استعمال کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ بھی انہوں نے دیے۔ اب مجھے ایک بات بتا دیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ کے بچے پہ جادو کون سا ہوا ہے، کالا ہوا ہے، نوری ہوا ہے، کون سا جادو ہوا ہے، پیلا ہوا ہے، جو بھی جادو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے کہا، آپ نے ایک
بچی کے عوض، بلکہ آپ نے ایک بچی نہیں لی، آپ نے تو اس کی شادی جہیز سے کی ہے، آپ نے بچی سے اس کی شادی نہیں کی۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آپ کا بچہ بالکل نمک حلالی کر رہا ہے، آپ نے اس کی خودی کو بیچ دیا، آپ نے اس کی ہر اس بات کو بیچ دیا جو اس کے اندر ہر طرح سے زندہ و جاوید تھی۔ وہ آج بھی مقروض ہے اپنے سسرالیوں کا، جہاں سے وہ کھانے کے لیے ایک گلاس جس میں وہ پانی پیتا ہے اس کے سسرالیوں نے دیا، جب وہ بالوں میں کنگھی کرتا ہے وہ کنگھا اس کے سسرالیوں نے دیا، جس بیڈ پہ وہ سوتا ہے سونے کے بعد اوپر اپنے کمبل اوڑھتا ہے وہ کمبل اس کے سسرالیوں نے دیا، جو چیزیں آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں وہ اس کے سسرالیوں نے دی۔ آپ کا بچہ تو نمک حلالی کر رہا ہے۔ انہوں نے جادو نہیں کیا، انہوں نے آپ کو اپنی بیٹی بھی دی، انہوں نے آپ کے گھر میں آپ کو کھانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے برتن بھی دیے، صوفے بھی دیے، بیڈ بھی دیا، کمبل بھی دیا۔ یہ باتیں کرنے کی دیر تھی اس بزرگ کی۔ ماں جی اٹھیں، حیرانی پریشانی کے عالم میں روتی ہوئی وہاں سے دوڑی، گھر پہنچی، توبہ کی اور کہا کہ میرا بیٹا واقعی ہی ٹھیک ہے۔ تو جناب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیاہ دی، پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیاہ دی، باپ جس کا مزدور تھا سونے کی کان میں۔ تو جناب جہیز ایک ایسی لعنت ہے، آپ کے بچے، غریب کی بچیاں، ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، لیکن ان کو جہیز نہ ملنے کی وجہ سے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم کس معاشرے کا حصہ ہیں؟ ہم نے اس معاشرے میں اپنا رول کس طریقے سے ادا کیا ہے؟ میرا سوال آپ پہ ہے، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا اس معاشرے میں کون سا پہلو ہے؟ آپ کے ارد گرد بہت ساری بچیاں ایسی ہوں گی جن کی عمر گزر رہی ہے، ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی دیکھا کہ میرے ارد گرد کون سی ایسی بچی ہے جو اس ناجائز جہیز کی لعنت کا شکار ہوئے بیٹھی ہے؟ آپ کے لیے دعوت فکر ہے، اس پورے معاشرے کے لیے دعوت فکر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ایسے ناسور جو معاشرے میں پھیل رہے ہیں ان سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جن کے معاملات آسان نہیں ہیں ان میں آسانی والا معاملہ عطا فرمائے، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے اور خاص ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔